امام علی مقام اور یزید کی جو لڑائی تھی وہ کسی عہدے کی لڑائی نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ وہ حدیث شریف بڑی مشہور ہے کہ میرے آقا کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں، دونوں شہزادے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ شریف کا خطبہ دھیان سے سننا کتنا ضروری ہے کہ آپ ساتھ والے آدمی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کریم خطبہ دے رہے ہیں، دونوں شہزادے داخل ہوئے، تو چونکہ زمین گرم تھی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کو یہ بات تکلیف دے گزری، تو حضور نے خطبہ کو روکا، خطبے کو روک کے حضور تشریف لے گئے، پورے مجمع سے گزر کے دونوں شہزادوں کو حضور نے اٹھایا اور اٹھا کے پھر اپنے ممبر پہ لائے۔ جب حضور اپنے ممبر پہ لائے تو پھر حضرت امام حسین کو ایک گھٹنے پہ بٹھایا اور دوسرے شہزادے کو امام حسن کو دوسرے گھٹنے مبارک پہ بٹھایا۔ جب دونوں شہزادے حضور کی مبارک رانوں کے اوپر بیٹھے تو پھر حضور نے دونوں کی طرف اشارہ فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے میری امت، اے صدیق اکبر، اے فاروق اعظم، اے عثمان غنی، اے مولا علی، اے بلال حبشی، اے سلمان فارسی، اے صہیب رومی، اے طفیل دوسی، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو دونوں میرے شہزادے ہیں حسن اور حسین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کتنی عمر ہے؟ چھوٹی عمر ہے، لڑکپن ہے کہ حضور اٹھا کے لائیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا امام علی مقام کی جو جنت کی سرداری ہے وہ 5 سال کے لیے تھی؟ جی 3 سال کے لیے تھی؟ 10 سال کے؟ انسان کے عہدے یزید بعد میں کتنی دیر تخت نشین رہا ہے؟ اس کا بیٹا کتنی دیر؟ صرف 40 دن جو ہے، 40 دن کے بعد اس نے تخت کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں جو حکومتیں یا عہدے ہیں وہ کتنے دنوں کے لیے ہوتے ہیں؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال، حد سے زیادہ۔ امام علی مقام جنت کی جو سرداری ہے وہ 5 سال کے لیے، 3 سال کے لیے۔ جب تک جنت ہے امام حسین اس کے سردار ہیں۔ اور جنت کب تک ہے؟ کہ جس کی موت کا تصور ہی کوئی نہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ جن کے پاس جنت کی سرداریاں ہوں ان کے پاس کوفہ کے عہدے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس لیے یہ لوگوں کو اپنے ذہن جو ہے واش کرنے چاہیے کہ جن کے پاس جنت کی سرداریاں ہیں بھلا ان کو ضرورت کیا ہے کوفے کی جو ہے حکومت کی۔ اب اگلی بات کہ امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں فرمائی، یزید کو سیاسی طور پہ سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ یزید نے کتنی بڑی بڑی آفریں حضرت امام حسین کو کروائیں کہ آپ کو گورنری کا عہدہ دے دیتے ہیں۔ کچھ سالوں سے ہم نے اپنے پاکستان میں دیکھا کہ حکومتیں کیسے بنائی جاتی ہیں ہمارے ملک میں۔ یہ یوم آزادی جو ہماری آ رہی ہے، پرسوں کا جو دن ہے وہ بڑا عظیم دن ہے۔ ہمارے ہاں حکومتیں کیسے بنائی جاتی ہیں؟ آپ گورنر بن جائیں، وزارت اعلیٰ آپ کو دے دیتے ہیں، صدارت آپ کو جناب دے دیتے ہیں، فلاں وزارت آپ کو دے دیتے ہیں، فلاں وزارت آپ کو دے دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ملی بھگت کے ساتھ حکومتیں بنا لیتے ہیں، اور جب حکومتیں بن جاتی ہیں اور پھر جتنا بھی نقصان ہے وہ سارا کا سارا ملک بھی اٹھاتا ہے اور قوم بھی اٹھاتی ہے۔ اور پھر یہی لوگ، یہ 10 محرم الحرام گزرا ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے کسی سیاستدان نے حضرت امام حسین کے حوالے سے کوئی بات نہ کی ہو۔ سبھی سیاستدانوں کے بیان تھے کہ حضرت امام حسین کی جی کیا بات ہے، حضرت امام علی مقام کی جی کیا بات ہے۔ وہ جبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ سب سیاستدان ہر 10 محرم الحرام کو بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ امام نے سارے عہدے اور ساری جو بڑی بڑی آفریں تھیں یزید کی امام حسین نے ٹھکرائی ہیں؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ نے گورنرشپ کی جو آفر تھی وہ ٹھکرا دی۔ یہاں 40-40 کروڑ روپے میں، 50-50 کروڑ روپے میں لوگ بک جاتے ہیں۔ امام کیوں نہیں بکے؟ امام نے ان سب چیزوں کو کیوں چھوڑا؟ اور آپ حیران ہو گئے، امام نے سب کچھ قربان کیا ہے، اپنا وطن چھوڑا امام نے۔ اور کن دنوں چھوڑا ہے؟ حج کے دنوں میں مدینہ منورہ چھوڑ دیا، جس مدینہ منورہ کو 1400 سال کے بعد ایک گناہگار امتی وہاں پہ حاضر ہو تو اس کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام جہاں پیدا ہوئے،
امام نے جہاں بچپن گزارا، جہاں لڑکپن گزارا، امام جن گلیوں میں کھیلے، امام نے جہاں سجدے کیے، امام کے جہاں دوست ہیں، امام کی پوری فیملی ہے، ابا جی ہیں، اماں جی کا شہر یہی، ابا جی کا شہر یہی، نانا جان کا روضہ اقدس یہی، والدہ حضور کی قبر انور یہی، اور دیگر جتنے بھی خاندان کے افراد تھے وہ سارے یہیں، خاندان، قبیلہ، گنبہ سارا یہیں۔ امام نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، مکہ معظمہ تشریف لائے، حج کے دن ہے، امام نے حج کو چھوڑا، مکہ معظمہ جیسے شہر کو چھوڑا، کربلا معلیٰ آپ تشریف لائے۔ حیران ہوں گے آپ، پھر یہاں آ کے امام نے سب کچھ قربان کیا ہے۔